پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے؟ پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے؟ شکل بنا لی صورت تو ہے غیروں سی پہچان کہاں سے لاؤ گے؟ شکل بنا لی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک شعر میں شروع میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بار درود پاک پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس پر تھکیں نہ۔ اللہ کے محبوب کے احسانات امت پر اس قدر زیادہ ہیں، میں عرض کیا کرتا ہوں اپنی مثال میں، بدن میں جتنے بال ہیں سارے بالوں میں جان پنہا دی جائے اور ساری جانیں مدنی آقا علیہ السلام پر باری باری قربان کر دی جائیں، جب بھی محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے آقا تو پوری زندگی روئے ہیں، غمزدہ رہے ہیں۔ ایک شعر یاد آیا ہے، شعر شاعری تو بہت ہو چکی ہے اور آپ اتنا زیادہ سب ہو ہاں میں لگے کہ خود ہی گم ہو گئے تھے۔ سمجھ پائے ہو نہ سمجھ پائے بات اور ہے، اگر سمجھے ہوتے سمجھدار ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ خیر، اللہ نے ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ دوسرے نمبر پر ہے ایسے مومن کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے بچنے والے ہیں۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، اللہ کی بات۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ پہلے نمبر پر ہے جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے، اور دوسرے نمبر پہ ہے جو لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے بچنے والے ہیں، اللہ فرماتے وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اب بولنے کی عادت زیادہ، جس کو دیکھو وہی بولتا ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور زیادہ بولتے بولتے نوبت آ جاتی بی بی نکاح سے نکل جاتی۔ ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ اس موضوع پر ہم بات تو نہیں کریں گے، ایک اشارہ کریں گے جو بڑی تباہی کی چیز ہے۔ آج سے تقریباً 14 سال پہلے ایک پروگرام تھا، یو پی کے بڑے بڑے علماء حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت کے گھر سے، اور حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سن 1982 میں دارالعلوم دیوبند کے حدیث و تفسیر کے استاد رہے، اور دنیا بھر میں ان کی تقریر کا ڈنکا بجا۔ ایک عورت آئی گھر میں، ہماری بیوی سے کہا کہ بڑا لفڑا ہوتا ہے، مولانا سے کہو کچھ ذرا کچھ بنا دے تعویذ وغیرہ، تو میں نے بنا کے دے دیا۔ تعویذ بنائی میں نے تو لکھا اکھا کچھ نے، ایسے بس
उस पर से टेप कर दिया। मैंने कहा यही पकड़ा देना और ये बोल देना जैसे ही झगड़े की नौबत आए फौरन ताबीज को दांतों से दबा ले। एक हफ्ते बाद आई, कहा मौलाना का ताबीज फायदा कर गया। बीवी ने कहा कैसे? कहा जैसे झगड़े की नौबत आई मैंने फौरन दांत से ताबीज को दबा लिया। जब बोलेगी नहीं तो लफड़ा कहां से होगा? खुद ही बहुत बोलती थी। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो उस प्रोग्राम में बहुतेरी तकरीरें हुई, मेरा भी एक बयान हुआ उसमें। तो कहा मौलाना आखिर में हो जाए, मैं तो फेंक दिया जाता हूं बाद में। ये तो कहीं अल्लाह ने जिंदगी दी है तो बच जाता हूं। तो मैंने कहा अब एक बात चल पड़ी है, बहुत गौर से सुनिएगा, 1 मिनट की है। लोग कहते हैं एक जगह बैठकर चाहे जितनी तलाकें दी जाए एक ही तलाक वाक़ई होगी, ऐसा भी कहने वाले हो चुके हैं। अब यहां हो ना हो लेकिन है, एक जगह बैठकर चाहे जितनी तलाकें दी जाए एक तलाक वाक़ई होगी, एक ही मानी जाएगी। ये मौजू था। मैंने कहा भाई जरा ये बता दो, एक जगह बैठकर कोई 10 पारे तिलावत कर ले कितने माने जाएंगे? लोगों ने कहा हजरत 10 ही माने जाएंगे। मैंने कहा एक जगह बैठकर कोई 100 बार कलमा पढ़ ले कितने माने जाएंगे? कहा 100। मैंने कहा एक जगह बैठकर कोई 100 तस्बीह पढ़ ले, 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ ले, 100 बार दरूद पाक पढ़ ले कितने माने जाएंगे? कहा 100। मैंने कहा एक जगह बिठाकर किसी को 10 लातें मार दी जाए कितनी मानी जाएंगी? कहा 10। तो मैंने कहा वो बात समझ नहीं आई तलाक वाली। एक जगह बैठकर 10 पारे तिलावत करो 10 का सवाब मिले, 100 तस्बीह पढ़ो उसका सवाब मिले, 100 बार दरूद पढ़ो उसका 100 सवाब मिल जाए, पूरा 100 का 100 मिल जाए, और तलाक दो 18 बार हो एक है। कहा बात समझ में आ गई। मैंने कहा ये जो बात करें तो पीठ पे कम से कम 10 लाठी मारो, बता दो भैया एक ही मारा है। जब वो कहे आपने 10 मारा, कहा हमने उठा के थोड़े, एक ही जगह बैठे थे पीट दिया है, एक लाठी यहाँ मारते उठा के उधर ले जाते, दूसरी मारते उधर ले जाते, तीसरी मारते, तब ना होती ना। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। लोगों ने कहा हजरत बात समझ में आ गई है और सही यही है। कुरान ने कहा अत्तलाक़ु मर्रतान, जब 2 चीज आती हैं तो 2 होती हैं, एक होगी तो एक होगी। इस मसले पे हमें गुफ्तगू नहीं करना, इशारा करना था। अल्लाह सही तरह हम ईमान वालों को समझ अता फरमाए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, गमज़दा रहे। हम तो अपने माल के लिए, बच्चों के लिए, बनाने के लिए, इज्जत के लिए बीमारी से रोया करते। अरे बोलो रोते नहीं रोते? कोई ज्यादा बीमार हो जा, तंग हो जा तो बीमारी से रोएगा। बाद लोग बुढ़ापे से रोया करते कि हमेशा जवान रहते, चाहे हफ्ते में 3 बार दांव लगाते, उस तरह से साफ कर लेते। भैया बुरा ना मानिएगा, चाहे हफ्ते में 3 बार दांव लगाते, बिल्कुल चेहरा साफ होता, लगता बिल्कुल भाई 32 साल के जवान है। और चाहे पूरे पैर वैर सब इधर उधर डगमगा रहे हो। अरे बोलो करते नहीं करते? एक शेर याद आया है बीच में कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? शक्ल बना ली सूरत तो है, गैरों सी पहचान कहाँ से लाओगे? शक्ल बना ली। तय करो ईमान वालो, अल्लाह के महबूब की सुन्नत पर अमल। कोई लफड़ा होगा तो हमें फोन करके बता दीजिएगा। कोई नहीं रोका करता, कोई नहीं रोकता। बीवी भी नहीं रोकती कि तुम बाबा बन के, मुल्ला बन के आ गए, बीवी भी नहीं मना करती। कोई सुन्नत पे करेगा, ये अपने आप है। कहता है पता नहीं कोई माने न माने, दोस्तों नफरत करे, बीवी भी अपने आप है। और ऐसा है भाई कोई नहीं। हफ्ते में 3 बार दांव लगाए, चेहरा साफ करवा ले, तभी कोई तारीफ नहीं करके बिल्कुल बबुआ बने घूम रहे। कोई तारीफ हरी, अपने आप में खुश है कि हम बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो हर आदमी करता है, जब दूसरों की नजर में अच्छा होना। अरे बोलो भाई, हम इस पर बात नहीं करेंगे, इशारा करेंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी उम्मत के लिए गमज़दा रहे, रोते रहे।
کیوں روتے رہے کہ ہماری امت جنت والی بن جائے، جہنم سے بجائے، اس کے لیے پوری زندگی محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ ہم بیماری سے روتے ہیں، تکلیف سے روتے ہیں، بڑھاپے سے روتے ہیں، ان چیزوں سے روتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام تو امت کے لیے روتے رہے۔ کس کے لیے روتے رہے؟ کہ آنکھیں رہی ہے عمر بھر، آنکھیں رہی ہے عمر بھر، فکر نجات میں ہی نم، فکر نجات میں ہی نم، آنکھیں رہی ہے عمر بھر، فکر نجات میں ہی نم، آقا کو میرے کس قدر، آقا کو میرے کس قدر، امت سے اپنی پیار۔ او بابا ہماری طرف دیکھو، چاہے 250 روپیہ دکھائی لے لو، اب دائیں بائیں دیکھو کہ ہم تقریر بھول جائیں گے۔ اسی لیے ہم نے بڑی عمر کے لوگوں کو بٹھایا ہے جو ہمارے عمر کے آس پاس ہوں، بچوں کو اسی لیے تو کھسکایا ہے۔ اور دائیں بائیں آپ دیکھو گے تو پھر آپ سمجھ لو، جس ڈرائیور نے دائیں بائیں دیکھا آج تک نہ بچا ہے نہ کسی کو بچا سکا ہے۔ خدا ہو گیا 10-5 اوروں ساتھ چلے گئے۔ ارے بولو گئے نہیں گئے؟ اس کو آپ دھیان میں رکھیے گا کہ آقا کو میرے کس قدر، امت سے اپنی پیار ہے، امت سے اپنی پیار ہے۔ میدان قیامت میں باری باری سب کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اگر کوئی بچنا چاہے، بھاگنا چاہے، اللہ نے ارشاد فرمایا این المفر، بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں، بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ سب کو اللہ کی عدالت میں جانا پڑے گا۔ اللہ کی عدالت میں جانے سے پہلے میں عرض کیا کرتا ہوں، کوئی آدمی کسی جرم میں پھنس جائے، کوئی اس پر الزام عائد ہو جائے کہ کوئی غلطی ہو جائے، جب وہ جایا کرتا عدالت میں سوچتا ہے مجھے کوئی اچھا آدمی مل جائے، قانون داں مل جائے، کوئی وکیل مل جائے، کوئی نیتا مل جائے۔ کون مل جائے؟ بھئی آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند آ رہے تو ہم فوراً دعا کروا دیں۔ نہیں، ہم ویسے تھکے ہیں اور آج بیمار بھی تھے۔ کوئی نیتا مل جائے، وکیل مل جائے، کوئی اچھا آدمی قانون جاننے والا مل جائے، اور جانا کہاں ہے؟ عدالت میں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ وہ بھی مسئلہ سامنے ہے، حضرت نے بھی، حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ صاحب مدد اللہ العالی نے بھی، اور میں تو وہ آدمی ہوں کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ جو اپنے زمانے کے شیر تھے، حضرت کی موجودگی میں بھی میں نے کئی بیان کہ حضرت مجھے بہت چاہتے تھے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو آدمی سوچے گا کوئی بڑا مل جائے، نیتا مل جائے، قانون داں مل جائے، اس کے ساتھ ہم عدالت میں جائیں تاکہ بچ جائیں۔ ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ سے زیادہ بڑی عدالت کسی کی نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ ہی تمام حاکموں کا حاکم ہے۔ قیامت کے میدان میں سب کو باری باری اللہ کی عدالت میں جانا پڑے گا۔ سوچے گا کوئی اپنا مل جائے، سارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، سب ایک دوسرے سے، بیوی شوہر، بھائی بہن، فلانا ڈکانا، سارے رشتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ایک رشتہ باقی رہے گا، وہ رشتہ ہے سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرشتے اللہ کی عدالت میں لے چلیں گے تو یہ بولے گا اے فرشتوں سنو ذرا سا، ہم کو ذرا موقع دیا جائے۔ کیا دیا جائے؟ تھوڑا سا موقع دیا جائے۔ کیسا موقع؟ شعر یاد آیا، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں رہی ہے عمر بھر، فکر نجات میں ہی نم، فکر نجات میں ہی نم، آقا کو میرے کس قدر، امت سے
اپنی پیار ہے، امت سے اپنی پیار ہے۔ چشمہ والے بھیا ٹیک چھوڑ دیجئے، سہارا لوگے تو بھیا سہارا کسی پہ نہ لگاؤ۔ جس نے بچوں پر سہارا کر لیا، بھروسہ کر لیا، بڑھاپے تک کی پٹائی ہوتی ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جس نے دوستوں پر سہارا کر لیا، موقع پر پیدل ہی ہو گیا، پیٹ کٹوا کے آیا، ارے بولو سہارا کسی کا نہیں، سہارا ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس پر ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ جب سے سر میں نے تیرے در سے ہٹا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے۔ بھیا بھروسہ ہو تو کس پہ ہو؟ ارے سینکڑوں لوگ میں دو چار بولے، باقی بولبے نہیں کیے۔ اللہ سچ اور صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھیا جب سچ بات ہے تو بول دو، باقی چپ ہی رہو۔ اور میں نہیں بولتا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بولو، سچ بولو ورنہ خاموش رہو۔ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کلام ابن آدم علیہ لا لہو، آدمی کی ہر بات، اس کا ہر کلام اس کے اوپر بوجھ ہے۔ کیوں بوجھ ہے؟ آپ نے تو بول دیا ادھر ادھر کی، فرشتوں نے لکھ لیا، آپ کہتے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، فرشتوں نے نام اعمال پیش کر دیا، قیامت میں لفڑا ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ تو فرشتے تو غافل نہیں ہیں، آپ کہہ کے بھول گئے؟ تو آقا نے فرمایا بولو تو سچ بولو ورنہ خاموش رہو۔ تو جب اچھی بات بولنے کی بات تو بول دیا کرو، باقی اپنا چھپائے۔ تو عرض کر رہا تھا کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، اور وہاں تک جانے کے لیے ہر ایک سوچے گا کیسے جائیں۔ اور بات مجھے یاد آئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام پوری زندگی روئے، امت کے لیے غمزدہ رہے۔ ایک دن بہت زیادہ خوش ہو گئے، آپ کی زوجہ مبارکہ نے پوچھ لیا اللہ کے محبوب آج تو آپ بہت خوش نظر آئے، اللہ کے محبوب کی بیویوں کے بارے میں کیوں کوئی یہ کہہ دے ہماری ماں نہیں، ایمان سے فوراً خارج ہو جائے گا، میری بات نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اپنی ماں سے ناراض ہو کے کہہ دو تم ہماری ماں نہیں، غلط کیا ہے، تکلیف دی ہے، لیکن ایمان سے خارج نہیں ہوں گے۔ اللہ کے محبوب کی بیویوں کے بارے میں کسی نے کہا ہماری ماں نہیں تو ایمان ہی سے خارج ہو جائے گا۔ بہت خوش نظر آئے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں خوش نظر آئے؟ مجھے آیتیں کچھ یاد آئی ہیں۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے کچھ سوال کر لیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جواب دے دوں گا۔ کافی ٹائم گزر گیا، جب آسمان سے فرشتہ اترا نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو رنج ہو گیا، لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، ان کا اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ کفار مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، ان کا اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ سنو ایمان والو، اللہ نے اس بات پہ قسم کھا لی۔ ذرا بھیا کی بھی، او بھائی سہارا چھوڑ دو، سہارے کے بارے میں تو ہم نے تقریر کی ہے اتنی دیر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہنے لگے ان کا اللہ ان سے ناراض ہوگا، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فوراً دو چیزوں کی قسم کھا لی۔ ارے بولو بھائی، اللہ نے دو چیزوں کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں قسم کھاتا ہوں دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وَالضُّحَىٰ اللہ فرماتا ہے میں دن کی قسم کھاتا ہوں جب وہ روشن ہو جائے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ قرار پائے، رات اندھیری ہو جائے، تاریک ہو جائے۔ اللہ نے
ने दिन की कसम खाई, रात की कसम खाई, ए मेरे महबूब मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है ना ही वो नाराज हुआ। अल्लाह ने खुद कसम खा के इरशाद फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं तर्जुमा तो यह है ज़ुहा से मुराद दिन की रोशनी और सजा से मुराद रात की तारीकी, रात का अंधेरा। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दिन से मुराद चेहरे अनवर है महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और रात से मुराद जुल्फ़े मुअम्बर है ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक मुझे शेर याद आया है किसी का कि उठा ले दोष पे, दोष कहते हैं कंधों को, कि उठा ले दोष पे कमली तो रहमत की घटा छाए, उठा ले दोष पे, उठा ले दोष पे कमली तो रहमत की घटा छाए, तबस्सुम रेजियों से उनकी कमली नूर बरसाए, तबस्सुम रेजियों से। शमए रिसालत के परवानों, क्या जात थी ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऐसे अजमत वाले नबी के तरीके को छोड़कर हम दुनिया में फंस करके जलील ख्वार हो गए। अरे बोलो है कि नहीं? हजरत मौलाना ने शेर पढ़ा था, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हमारे आका अलैहिस्सलाम गमज़दा हुए तो अल्लाह ने दो चीज़ों की कसम खा के इरशाद फरमाया, ए नबी ना तो मैंने आपको छोड़ा है और ना ही आपसे मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला। और जिस बात पर हमारे आका खुश हो गए थे, आपकी ज़ौजे मुबारका ने देखा अल्लाह के महबूब का चेहरे अनवर खिला हुआ है, पूछा अल्लाह के महबूब आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो आका ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? आयत नाजिल हुई है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। ए नबी मैं आपको इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। मदनी आका ने अर्ज किया, जब तक मेरी सारी उम्मत जन्नत न चली जाए तब तक मुझे पूरी खुशी ही हासिल नहीं हो पाएगी। मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। ए नबी इतना दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। आका अर्ज़ करते हैं, जब तक मेरी सारी उम्मत जन्नत न चली जाए तब तक मुझे पूरी खुशी। तो मैदान क़यामत में जब आदमी अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा, फरिश्ते पकड़ेंगे चलो अपना हिसाब देने के लिए। जो मैंने अभी शेर पढ़ा था शुरू में ना, उसका दूसरा हिस्सा बाकी है, आप समाअत फरमा लें अच्छी तरह। भैया समझ में आ रहा है? मैं तो नात या शेर पढ़ता हूँ तो आप अच्छी तरह समझ लें, खाली ऐसे ही चिल्ला पड़े तो करीब में करके चिल्ला हम भी सकते हैं, और 33 साल चिल्लाते हो गए, लेकिन आपको मिलेगा हवा नहीं लगेगी, मिलेगा कुछ नहीं। अच्छी तरह समझ लीजिए कि ठहरो फरिश्तों चलते हैं, दुनिया की अदालत में जाने के लिए दोस्तों का सहारा, नेता का सहारा, वकीलों का सहारा, असरदार आदमी का सहारा। अरे बोलो, लेना पड़ता नहीं लेना पड़ता? कहीं पीठ न लाल हो जाए इससे चले जाएं। ठहरो फरिश्तों चलते हैं पेशे खुदा मगर अभी, पेशे खुदा मगर अभी। ए फरिश्तों रुक जाओ जरा, पकड़े हो लेकिन अभी न ले चलो वहां तक, अदालत तक। क्यों न ले चलो? कि ठहरो फरिश्तों चलते हैं पेशे खुदा मगर अभी, मुझको शफीए हश्र की, मुझको शफीए हश्र की आमद
آمد کا انتظار ہے، آمد کا انتظار ہے۔ میں اللہ کی عدالت میں جاؤں اور مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جاؤں، نبی کو دے کر اللہ رحم فرما دے گا، مغفرت فرما دے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرما دے۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آنکھیں رہی ہے عمر بھر فکر نجات میں ہی نم، فکر نجات میں ہی نم، آقا کو میرے کس قدر امت سے اپنی پیار ہے، امت سے اپنی پیار ہے۔ طے کرو ایمان والو، کم سے کم 100 بار روزانہ محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں گے۔ اور سب سے بہتر درود درود ابراہیمی ہے، اور وہ جو نماز میں پڑھتے ہیں نا وہ درود سب سے بہتر ہے، اسی کو پڑھ لیا کریں، ہر ایک کو یاد رہتا ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اتنا ہی نہیں، بات لمبی ہوئی جا رہی ہے۔ جب لگے آپ سفر میں تھکے جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑھتے رہیے، آپ کو سفر کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ جب کھانا نکالنے کی باری آئے، کبھی کبھی کھانا پکائے 8 لوگوں بھر کا، مہمان 8 اور آ گئے الگ سے، اور بے وقت آئے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اب وہ 10 بجے رات آ گئے، دن میں 2 بجے آ گئے، کھانا پک چکا تھا 10 ہی بجے، لگ رہا ہے کھانا گھٹے گا نہیں۔ جب کھانا نکالنے کی باری آئے، عورتوں کو چاہیے، ماں بہنوں کو چاہیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا نکالنا شروع کر دیں، پھر برابر درود پاک پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت کی وجہ سے کھانا گھٹے گا ہی نہیں، آنے والے بھی اسے کھا جائیں گے، گھٹے گا نہیں۔ بڑی برکت ہے درود پاک میں شمع رسالت کے پروانوں۔ اور اتنا ہی نہیں، جو برابر درود پاک پڑھتا رہے، پڑھتا پڑھتا سو جائے، اس کی اپنی عادت بنا لے، پڑھتا پڑھتا سو جائے، ایک نہ ایک دن ضرور محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لے گا، آقا کا دیدار کر لے گا۔ آقا فرماتے جس نے خواب میں میرا دیدار کیا گویا حقیقت میں اس نے مجھ کو دیکھا، اس لیے محبوب دو جہاں کی شکل شیطان پر حرام ہے، آقا کی شکل میں آ ہی نہیں سکتا، وہ شکل ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔